الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہمارا چوتھا تعارفی نشست کے بعد تیسرا تیسری ریکارڈنگ ہے، اور اب ہم سورہ بقرہ کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے۔ امید ہے آپ سب کے رمضان اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ 1 منٹ میں اس میں ہم پچھلے جو نشست میں ہم سورہ بقرہ کی پہلا حصہ جو کہ سمجھ لیں آیت نمبر 1 سے 39 تک ہے، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے دوسرے حصے کا شروع کی آیات، یعنی کہ دوسرا حصہ، یہ سارے جو حصے ہیں یہ بلحاظ مضمون ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے جو ہے وہ کہ کون سا مضمون کہاں سے کس آیت سے شروع ہو کے کہاں تک جا رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہیں۔ تو آیت نمبر 40 سے جو ہے وہ اہل کتاب اور بطور خاص بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں آیت نمبر 40 سے لے کے 79 تک کیا، اور آج ہم 80 سے 80 سے 90 تک جائیں گے۔ 1 منٹ میں سلائیڈ تھوڑی سی ادھر سے ادھر ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے 80 سے 90 ہم نے کل کر لیا تھا کیا؟ میرے خیال سے دیکھتی ہوں۔ نہیں، ہمیں آیت نمبر 80 سے شروع کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 80 سے پہلے ہی سمجھ لیں جو 78 89 اور 80 آیت ہے، آیت نمبر 78 89 80 اور 81 میں یہ ہے کہ ان چاروں آیت میں بحیثیت قوم مجموعی طور پر ان کی جو بدعمالیاں تھیں اور نافرمانیاں تھیں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 78 اور 69 میں 78 اور 89 میں الہامی کتابوں کی تفسیر اور ترجمانی کے سلسلے میں لفظی اور معنوی تحریف کا بیان ہے، یعنی کہ وہ جو الہامی کتاب لکھا کرتے تھے اس میں اپنے طرف سے جو لفظ اور معنی میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 80 اور 81 میں ان کے نسلی تفاخر کے سلسلے میں سرزنش ہے کہ جو قومی تفاخر تھا ان میں فخر کرتے تھے اپنے صرف اس قوم میں ہونے کی وجہ سے، تو اس کے سلسلے میں سرزنش ہے۔ پھر آیت نمبر 83 سے لے کے 84 سے لے کے 88 83 سے 88 تک ان کو ان کے عہد یاد دلائے گئے کہ وہ عہد کیا تھے کہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تمام عبادات جو ہیں اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے۔ پھر ان کے عہد میں ایک یہ بھی تھا کہ مستقبل میں آنے والے تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، بہت سے رسولوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی کی۔
اور اس پر پھر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، اور اگر ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو یہ تمام باتیں اس یہ آیت نمبر 80 سے 90 کے درمیان ہے۔ البتہ یہ جو انبیاء کے قتل کے بارے میں ہے وہ اجمالی طور پر ہے، اس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے نام نہیں آئے، لیکن اجمالی طور پہ کہا گیا ہے کہ تم انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 89 اور 90 میں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کو جھٹلانا اور اس کی حقانیت کو قبول نہ کرنا ہے، بیان ہوا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ان آیات میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا اور قرآن پاک پہ بھی ایمان نہیں لائے، نہ اس کی حقانیت کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ سب جو ان کا کفر ہے، یہ انکار ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کے قومی تفاخر اور نسلی امتیاز کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کے نسلی امتیاز کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل میں سے عنایت کرتے ہیں، یعنی کسی انسان یا قوم کی مجال نہیں کہ ان سے سوال کرے کہ کیوں کر فلاں قوم یا فلاں شخص کو فضیلت عطا ہوئی ہے، نبوت عطا ہوئی ہے۔ تو جیسے وہ اپنے نسلی امتیاز اور قومی تفاخر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، ہماری جو بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو یہ کوئی انسان یا قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل میں سے عنایت کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 90 میں ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں ہی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہی آیات چل رہی ہیں، اور اب ہم آیت نمبر 91 سے لے کر 141 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، آیت نمبر 90 اور 91 میں بھی وہی قومی تفاخر اور نسلی امتیاز کی وجہ سے جو انہوں نے انکار کیا ہے وہی آیا ہے۔ پھر جو ہے آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 103 تک، ان آیات میں ان کے قومی جرائم کا بیان ہے کہ کیسے انہوں نے بچھڑے کی دل و جان سے پرستش شروع کر دی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اور کس طرح ان کے سروں پر کوہ طور کا ایک ٹکڑا آویزاں کیا گیا تھا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن انہوں نے اس وقت تو عہد کر لیا، لیکن پھر وہ بعد میں اپنے عہد سے پھر گئے، اور بچھڑے کی جو پرستش تھی وہ ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی تھی، ان کے دلوں میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ اور پھر آگے جو ہے یہ بچھڑے کی جو عبادت تھی اس کے بعد پھر یہ بیان ہے کہ یہ ان میں یہ ہے کہ وہ باقی فرشتوں کو چھوڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے، اس کا بیان ہے ان آیات میں، آیت نمبر 92 سے 103 کے درمیان۔ اور اسی میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم جو ہے وہ بیبیلون یعنی کہ شہر بابل میں جادوگروں کے چکروں میں پڑ گئی تھی۔ وہ جو ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے کہ جادوگروں کے چکر میں بھی پڑ گئی تھی۔ تو یہ تمام جو ہے نا سمجھ لیں کہ قومی طور پر جو ان کی بدعمالیاں تھیں وہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ جیسے
یہ کہ ان کی قوم جو پچھلے 2000 سال سے ان میں جو انہوں نے بطور قوم جو غلطیاں کی ہیں وہ یہاں پہ ہیں. جیسا کہ ایک فرد جرم ہے جو سنائی جا رہی ہے کہ پچھلے 2000 سال میں یعنی کہ 1500 قبل مسیح تقریباً 1500 قبل مسیح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہوئی رسول بن کے آئے ان کی قوم میں جب کہ ان کو تورات ملی جب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یعنی کہ تقریباً 2000 سال. تو اس میں جو انہوں نے جو ان کی بدعمالیاں ہوئی ہیں وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. اچھا پھر یہ کہ آیت نمبر 104 سے 114 104 سے 114 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے. البتہ کلام پھر بھی بنی اسرائیل کے رویوں اور مسلمانوں سے ان کی حسد کے بارے میں ہی ہے کہ یعنی کہ اب مسلمانوں کو فوقیت مل رہی ہے یا فضیلت مل رہی ہے یا ان نیا جو مذہب آیا ہے الہامی مذہب وہ مسلمان ظاہر ہے اس میں داخل ہو گئے تو اس کی وجہ سے وہ حسد کر رہے ہیں. اور پھر تو ان کی جو حسد ہے جیلسی ہے اور وہ بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس سے احتیاط رکھیں. پھر یہ کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ جیسے یہ بنی اسرائیل بار بار موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے اور پھر ہر حکم پر احتجاج کیا کرتے تھے ویسے اے مومنین تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کرنا. اور یہ کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا حالانکہ یہ ان کی خواہشات ہیں وشفل تھنکنگ ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو یہ ان آیات میں یہ ہے ہمیں ملتا. پھر آیت نمبر 115 سے 121 میں اب کیا ہوتا ہے کہ سلسلہ کلام اس صورت کے مرکزی مضمون کی طرف مائل ہے یعنی کہ وہ جو مرکزی مضمون ہے قبلہ کی تبدیلی تو اس کے بارے میں اب آیات آ رہی ہیں. پھر آیت نمبر 122 سے 123 میں پھر بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب میں انہیں ان کی قومی تاریخ میں گزشتہ انعام و اکرام یاد دلائے گئے جیسے پہلے آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو یاد دلایا تھا اور 46-47 میں بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ان کو ان کے انعام و اکرام اور فضیلت یاد دلائی اور ان کو یہ بھی کہا کہ نافرمانی اور بدعہدی کی صورت میں آخرت کے دن کی سختی بھی یاد رہے کہ اگر نافرمانی اور بدعہدی کی تو پھر آخرت کے دن ان کا کوئی حامیہ ناصر نہیں ہوگا. پھر آیت نمبر 124 سے لے کر 141 ان آیات میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائی گئی ہے کہ کیسے وہ مشکل آزمائشوں میں پورے اترے اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. آیت 124 میں خاص طور پر میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں تمہیں اب پوری انسانیت کے لیے امام بنانے والا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا میری اولاد میں سے بھی یعنی کہ کیا میری اولاد میں سے بھی سب امام ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر بعد میں حضرت ابراہیم ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت جو ہے وہ انہی کے خاندان میں رہی ہے انہی کے دونوں بیٹوں میں رہی ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے، یعنی کہ جو نیک وکار تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا تھا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وہ تو ہوں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان ان کو یہ فضیلت نہیں پہنچے گی۔ اچھا، یہ انہی آیات میں یعنی کہ 124 سے لے کے 141 میں اہل کتاب کو بطور خاص ان کے تاریخی ریکارڈ کی تصحیح کے لیے بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں ان آیات میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، تو وہ حضرت اسماعیل کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل کا خاص طور پر ذکر ہے، کیونکہ اگر یہ جو ببلیکل ٹریڈیشن ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے تو نام ہی بدل دیا ہے، یعنی کہ وہ جو آ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا اور پھر ان کی جگہ دمبا آیا تھا، تو وہ جو ہے وہ بائبل میں جو ہے وہ حضرت اسحاق کے حوالے سے ہے، وہاں نام ہی بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ان آیات میں خاص طور پر حضرت اسماعیل کا ذکر ہے کہ وہ جو اہل کتاب جو ہیں وہ اپنا تاریخی ریکارڈ اس کی تصحیح کر لیں۔ اور پھر انہی آیات میں ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی تمام اولاد کو توحید پر قائم رہنے کی تاکید کی، اور وہ ظاہر ہے جتنے انبیاء گزرے وہ تو ان کو تو فضیلت دی گئی، ان کو نبوت دی گئی، البتہ یہ سارے انبیاء اور ان کی فضیلت پرانے زمانے میں پہلے گزر چکی ہے، یعنی کہ یہ آیت نمبر 134 کا حوالہ دے رہی ہوں کہ یہ سارے انبیاء اور جو ان کی فضیلت اور اہمیت تھی وہ ظاہر ہے وہ پرانے زمانے میں گزر چکے ہیں، اور اب کوئی فضیلت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی افضلیت اپنے اعمال اور عقائد کے اخلاص کے ذریعے ہی حاصل کرنی ہوگی۔ یہ آیت کا حوالہ ہے 134۔ صرف نیک بزرگوں کا نام لینے سے افضلیت کا دعویٰ ثابت نہیں ہو جاتا، بلکہ اب جو ہے وہ اپنی پرانی روایت اور دنیا پر اپنی برتری اور مذہبی افضلیت قائم رکھنے کے لیے نئے دین یعنی دین محمد کو قبول کرنا اور آخری الہامی کتاب قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس طرح اور اگر وہ جیسے اہل کتاب نے تو بہت سے اہل کتاب نے تو اسلام قبول کیا بھی تھا، تو جب وہ اہل کتاب اسلام قبول کرتے ہیں تو دراصل وہ اپنے آباء و اجداد اور اس عہد کی ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ توریت میں بیان ہوا ہے کہ جتنے نئے انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے، تو اگر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو وہ اپنی ہی کتاب میں موجود عہد کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ یہاں تک تھا، اب ہم اگلے اس پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ کیونکہ اس میں جو سلسلہ کلام ہے، روئے سخن ہے، وہ بدل رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بلحاظ مضمون یہ سورہ بقرہ کا حصہ نمبر 3 ہے، جو کہ 142 سے شروع ہو کر اور 142 سے لے کر 152 تک ہے۔ یہاں پہ یہ مس پرنٹنگ ہے، 152 تک ہے یہ، 142 سے 152، 141 سے 152۔ اچھا، اس میں دیکھیں، اس میں اب روئے سخن اہل کتاب سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی طرف ہو گیا ہے، اور آیت 142 میں ارشاد ہے کہ عنقریب ایک منٹ، میں اس آیت کی طرف اس سلائیڈ کی طرف چلی جاؤں۔ ہاں، آیت 142 میں ارشاد ہے کہ عنقریب بے وقوف نادان لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے، جس قبلے پر یہ پہلے تھے۔ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔
اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ مسلمانوں کی نئی جماعت سے کلام ہے کہ ہم نے اسی لیے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ آیت اس سورہ کی بالکل درمیانی آیت ہے، اور اسی میں قبلے کی تبدیلی کا اعلان بھی ہے، اور امت مسلمہ کا اسی میں قبلے کی تبدیلی کا اعلان بھی ہے، اور امت مسلمہ کا اب لوگوں پر گواہ ہونے، یعنی کہ شہداء علی الناس ہونے کا بھی اعلان ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کے الہامی پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی سورت کا مرکزی خیال بھی ہے۔ یہ وہی چیز جو ہے پیوٹل آیت ہے، چینجنگ آف قبلہ، یہ وہی ہے کہ مرکزی مضمون یہی ہے۔ تو پھر جو ہے آیت نمبر 152 تک میں یہی ہے کہ اب جو ہے انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہیں اس نئے دین کو قبول کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائیں۔ اچھا، اس کے بعد اب جو ہے 152 کے بعد 153 آیت سے جو ہے پھر بلحاظ مضمون یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کہ چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہیں وہ زیادہ تر احکام آئے ہیں، اور اس میں جو ہے روئے سخن جو ہے وہ مومنین کی طرف ہے۔ ان کو احکام بتائے گئے ہیں عبادات کے، نماز کے، صبر کی تاکید کی گئی ہے، جہاد کے احکام آئے ہیں، حج اور عمرہ کے احکام آئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 153 سے 158 تک میں نماز، صبر، جہاد، حج اور عمرہ کے، اور پھر تاکید ہے توحید پر تاکید ہے کہ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامیں، اور آخرت کے متعلق تاکید ہے آیت نمبر 159 سے لے کر 167 تک۔ اس میں پھر احکام آئے ہیں حلال اور حرام جو کھانے کی اشیاء ہیں، کھانے کی اشیاء میں جو حرام اور حلال چیزیں ہیں ان کے متعلق احکام جو ہیں وہ آیت نمبر 168 سے لے کر 176 میں آئے ہیں۔ پھر ہمیں وہ آیت ملتی ہے آیت بر جو ہے وہ آیت نمبر 177۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو نیکی اور پرہیزگاری کے جو سارے دعوے ہوتے ہیں سیلف رائٹیسنس کے، کہ وہ اس سے ہٹ کر صاف طور پر کھلے الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی کے متعلق یہ آیت ہے 177۔ تو یہاں پہ پھر ہمارا اب وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی جو 178 آیت سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں اختتام اپنے اس نشست کے اختتام پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔